راجستھان میں بی جے پی کی جیت کے ساتھ ہی نفرتی کیمپین کا آغاز۔ نومنتخب بی جے پی رہنما بال مکن اچاریہ کی نان ویج فروخت کر رہے مسلم ٹھیلے والوں کو ہراساں کرنے کی ویڈیو وائرل۔ اپنے غنڈوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو گندی گالیاں دیتے نظر آئے بی جے پی رہنما۔ اور لائسنس ان کے پاس ہے نہیں، ایک کے پاس ہے کیا لائسنس؟ لائے لائسنس لاؤ لاؤ دیکھ سنو، اس میں کوتا ہی مت برتنا، دماغ سے نکال دینا۔ میں مٹھائی کھانے والا نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں 1% غلطی کر دیے آروپ آپ پہ آئے گا، دماغ سے بالکل نکالنا۔ مٹھائی نہیں کھاؤں گا، میں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ آپ تو لائسنس پوچھ لو اور پھر 25 منٹ کا قبضہ جو کرایا اس کے بارے میں پوچھ لو۔ میزورم انتخابی نتائج نے پلٹی بازی، زیڈ پی ایم کو ملی مکمل اکثریت۔ حکمراں جماعت کے ہاتھ لگی مکمل مایوسی، وزیر اعلیٰ کو بھی اپنی سیٹ پر ملی ہار۔ 5 ریاستوں کے انتخابی نتائج سے بی جے پی میں خوشی کی لہر۔ وزیر اعظم مودی نے کہا 3 ریاستوں میں ہیٹ ٹرک مطلب 2024 میں ہیٹ ٹرک کی گارنٹی۔ بولے اپوزیشن کو ہار سے سیکھنے کی ضرورت، 9 سال کی نفرت پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا بھی اپوزیشن کو دیا مشورہ۔ 3 ریاستوں میں ہار کے بعد کانگریس کو واپسی کی امیدیں۔ کھرگے بولے 2 گنی طاقت سے واپس آئے گی کانگریس۔ بی جے پی کے سر میں سر ملانے والے کانگریس رہنما پرمود کرشنن نے کہا کانگریس کو بھاری پڑی سناتن کی مخالفت۔ تلنگانہ میں جیت کے بعد کانگریس پارٹی کے نومنتخب ایم ایل ایز کی میٹنگ۔ ملکارجن کھرگے کریں گے وزیر اعلیٰ کے نام کا انتخاب۔ ریونت ریڈی کو کمان سونپے جانے کا امکان۔ کانگریس نے تلنگانہ میں 65 سیٹوں پر درج کی ہے جیت۔ حج 2024 کے لیے آن لائن درخواستوں کا آج سے آغاز، 20 دسمبر 2023 آخری تاریخ مقرر۔ تشدد زدہ منی پور کے زیادہ تر علاقوں میں انٹرنیٹ خدمات 18 دسمبر تک بحال۔ اب بھی انٹرنیٹ پر کئی علاقوں میں پابندی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے بحالی کی مدت میں توسیع کا حکومت کا فیصلہ۔ مئی میں تشدد پھوٹ پڑنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا انٹرنیٹ، 23 ستمبر کو پابندی ہٹانے کے بعد بڑھ گئی تھی کشیدگی۔ ورلڈ کپ فائنل میں آسٹریلیا کی جیت کا جشن منانے والے کشمیری طلباء کو آخرکار ملی ضمانت۔ جموں کشمیر کی عدالت نے 13 دسمبر تک دی عبوری ضمانت۔ پہلے انتظامیہ نے طلباء پر UAPA کے تحت درج کیا تھا مقدمہ۔ تنزانیہ میں سیلاب کے بعد 400 تباہی، مختلف حادثات میں 47 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی۔ سڑکیں، پل، مکانات سب سیلابی ریلے میں بہے۔ تنزانیہ میں ہر سال سیلاب سے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں متاثر۔ متحدہ عرب امارات میں موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کے دوران فلسطینی حامی مظاہرین کا پرامن احتجاج۔ کانفرنس ہال کے قریب جمع مظاہرین نے زمین پر بیٹھ کر جنگ بندی کی اپیل۔ غزہ میں اسرائیلی حملے بڑے پیمانے پر جاری۔ جنگ بندی کے خاتمے کے 3 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 800 سے تجاوز۔ غاصب اسرائیلی فوج کا خان یونس میں فلسطینیوں کو انخلا کی وارننگ۔ اب تک کل 19 لاکھ افراد ہو چکے ہیں بے گھر۔ ترک صدر اردوغان نے ایک مرتبہ پھر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی۔ کہا ارض مقدس فلسطینیوں کی تھی اور ہمیشہ ان کی ہی رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف عالمی عدالت میں جنگی مجرم کا مقدمہ چلانے کا کیا مطالبہ۔ جنگی جرائم میں مبتلا اسرائیلی افواج کی شرمناک کرتوت، بچوں پر بم برسا کر ان کی ہی سائیکلوں سے کھیلتے ہوئے ویڈیو بنا کر فلسطینیوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے نظر آئے اسرائیلی فوجی اہلکار۔ یرغمالیوں کی تلاشی کے نام پر برطانیہ کی جانب سے غزہ کی فضائی نگرانی کے اعلان پر حماس کا سخت رد عمل۔ کہا اس فیصلے اعلان جنگ کے مترادف۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل میں خوف و ہراس، ہر 3 میں سے ایک شخص ذہنی بیماری کا شکار۔ نئی تحقیق میں ہوا انکشاف، حملے کے بعد سے 2 لاکھ سے زائد یہودی اسرائیل چھوڑ کر پہلے ہی ہو چکے ہیں فرار۔ غزہ میں تباہی مچانے والی اسرائیلی حکومت اب اپنے شہریوں کے غیر ملکی سفر پر خوفزدہ۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ سمیت کئی ملکوں کے سفر سے گریز کرنے کی شہریوں کو اسرائیلی حکومت نے دی ہدایت۔ اسرائیل میں اب نتن یاہو کے خلاف اٹھنے لگی آوازیں۔ اپوزیشن لیڈران نے نتن یاہو سے عہدہ چھوڑنے کا کیا مطالبہ۔ کہا اسے ناکام شخص کو وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ زمینی جنگ کے دوران اسرائیلی افواج پر حماس کے حملوں کا سلسلہ جاری۔ بیت حنون میں مزید کئی ٹینکوں کو حماس نے کیا تباہ۔ وہیں حزب اللہ نے لبنانی سرحد پر اسرائیلی فوجی مقامات کو بنایا نشانہ۔